الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الذی خلق السماوات والارض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار صدق اللہ العلی العظیم۔ رفقائے گرامی، یہ کتنی بری بات ہے کہ انسان کسی کے گھر میں رہتا ہو، صبح بھی اس کے گھر روٹی کھاتا ہو، شام بھی اس کے گھر روٹی کھاتا ہو، لیکن جب وہ بازار میں جائے تو اس کے گلے کرے، اس کے شکوے کرے۔ کتنی بری بات ہے۔ انسان کے جسم کے اوپر کپڑے کسی کے ہوں اور باہر جا کر جس نے کپڑے دیے ہیں اس کا شکوہ کرے، کتنی بری بات ہے۔ انسان جس سواری پر سوار ہوتا ہے وہ سواری کسی نے دی ہو، اسی سواری کے اوپر سوار ہو کر اس کے شکوے کرے، اس کے گلے کرے، کتنی بری بات ہے۔ میرے عزیز دوستو، ہمارے پاس جو کچھ بھی موجود ہے یہ میرے اللہ کا دیا ہوا ہے۔ ہم اس کے گھر میں رہتے ہیں، ہم اس کے دیے ہوئے کپڑے پہنتے ہیں، ہم اس کا دیا ہوا رزق کھاتے ہیں، ہم اس کی زمین پر رہتے ہیں۔ اور کتنی نادانی کی بات ہے کہ انسان جس پیڑ پر بیٹھا ہوا اس کی جڑیں کاٹے۔ کتنی نادانی کی بات ہے کہ انسان رہ تو رہا ہو دریاؤں میں اور بگر مچھوں کے ساتھ بیر کرے۔ کتنی نادانی کی بات ہے کہ اس خدا کے جس کے اختیارات اور جس کی قدرتیں انتہا ہیں، صبح و شام گناہ کر کے اس کے غضب کو چھیڑتا رہے۔ کتنی نادانی کی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جا بجا اپنی قدرت کے اور اپنی طاقت کے اور اپنی اللہ تعالیٰ نے حکومت کے یوں سمجھے کہ مظاہر بیان کیے ہیں، دلائل دیے ہیں کہ اللہ وہ ہے، اللہ تو وہ ہے جو اس کائنات کا خالق ہے، اس کائنات کا مالک ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے خالق و مالک ہونے کے باوجود یہاں ڈنکے دوسروں کے بجائے جا رہے ہیں۔ اللہ کا رزق کھا کر یہاں تعریفیں دوسروں کی ہو رہی ہیں، نعمتیں اللہ دیتا ہے منسوب دوسروں کی طرف ان کو کیا جا رہا۔ بندے اللہ کے ہیں، زمین اللہ کی ہے، یہاں حکم دوسروں کا چل رہا ہے۔ جی تو اس موضوع کو قرآن حکیم نے جا بجا چھیڑا۔ آج بھی اللہ نے کہا اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ تو وہ ہے کہ جس نے زمین کو بھی پیدا کیا ہے اور جس نے آسمانوں کو بھی پیدا کیا ہے۔ تم تو ایک مشت خاک ہو نا، کہتے تھے کہ کس طرح ہمیں دوبارہ پیدا کرے گا؟ جب تم نہیں تھے اس نے تمہیں پیدا کیا۔ اب تو ایک پیدا کی ہوئی چیز کو، بنائی ہوئی چیز کو دوبارہ بنانا تو کوئی مشکل نہیں جی۔ اس نے تو زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، اور وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، پھر اس نے آسمان سے پانی اتارا ہے جو زندگی ہے۔ آج کل ہم نہر کا لایا ہوا پانی پیتے ہیں تو ادھر ایک دن اگر نہ آئے پانی، 2 دن نہ آئے، 3 دن پانی نہ آئے، کیا کیفیت ہوتی ہے؟ حالانکہ گھروں میں نلکے کا پانی موجود ہوتا ہے۔ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ زندگی اسی میں ہے، چھپی ہوئی ہے۔ آپ کے گھر خزانوں سے بھرے پڑے ہوں لیکن آپ کے گھر میں پانی نہ ہو تو کوئی نعمت ہی نہیں ہے جی۔ پانی اتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ پاک کہتا ہے انزل من السماء ماء، ہم نے آسمان سے پانی اتارا ہے، اور آسمان سے پانی اتارا ہے فاخرج به من الثمرات، پھر اس پانی سے ہم نے پھل پیدا کیے، پودے پیدا کیے، اناج پیدا کیا، ہاں جی، من الثمرات، قسم و قسم کے پھل اور فروٹ آپ کو دیے۔ اور ہر پھل کو دیکھیں اور ہر فروٹ کو دیکھیں، اس کی ساخت پر، اس کے اوپر جو محنت ہوئی ہے اس پر، اس کے اندر جو ذائقے خدا نے رکھے ہیں اس پر،
اس کے اندر جو رنگ خدا نے بھرے ہیں اس پر اب غور کریں تو دیکھتے دیکھتے، غور نہ کریں تو نہ کریں، غور کریں تو دیکھتے دیکھتے آپ حیران رہ جائیں کہ میرے رب نے کس طرح انسان کے لیے ان کو بالکل اتنی خوبصورت پیکنگ ہے جی کہ ہر پھل کے اوپر اس نے ایک غلاف چڑھایا ہوا ہے تاکہ اس کے اوپر گرد و غبار نہ پہنچے، تاکہ اس کا ذائقہ خراب نہ ہو، وہ آپ کو تر و تازہ پھل ینظر انسان کو چاہیے کہ دیکھے الی طعامہ، اپنے کھانے کی طرف دیکھے۔ ان شققنا الارض شقا، ہم نے زمین کو پھاڑا ہے اور زمین کو پھاڑ کر وہاں سے ہم نے اس کے لیے اناج انبتنا حبا، اور ہم نے وہاں سے کیا ہے دانے اگائے ہیں، عنب و قضبہ زیتون و نخلا و حدائق غلبہ۔ تعریف اس طرح کھینچ دیا ہے نقشہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تمہارے لیے ہے اور تمہارے جانوروں کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارا بھی اہتمام کیا ہے اور تمہارے جانوروں کی خوراک کا بھی اہتمام۔ تو میرے عزیز دوستو، اللہ پاک نے کہا کہ من الثمرات رزقا لکم، وہ تمہارے لیے رزق ہے، وسخر لکم الفلک، اور پھر اس نے مسخر کر دیا ہے تمہارے لیے کس کو؟ فلک کو۔ فلک کشتی کو کہتے ہیں، ہاں جی، کشتی جو سمندروں کے اوپر پانیوں کے اوپر چلتی ہے۔ کبھی آپ نے اس کے اوپر غور کیا ہے؟ ایک چھٹانک اگر پتھر پانی کے اندر پھینکو تو وہ ڈوب جاتا ہے، لیکن لاکھوں ہزاروں ٹنوں کو لے کر بحری جہاز چلتے ہیں اور کشتیاں چلتی ہیں اور لوگ ان کے اوپر سوار ہوتے ہیں، لیکن وہ ان کا بوجھ اٹھائے پھرتی ہے، وہ ڈوبتی نہیں ہے۔ اس کی ساکھ جو ہے اس کے اوپر کبھی انسانوں نے غور کیا ہے؟ یہ اللہ پاک نے انسان کو عقل دی کہ اس طرح ان کو جوڑو اور اس طرح اس سے فائدہ اٹھاؤ اور تمہاری نقل و حمل آسان ہو جائے۔ تو فرمایا یہ ہے کہ سخر لکم الفلک لتجری فی البحر بامرہ، یہ اس کے حکم سے ہے۔ جب وہ چاہتا ہے تو بڑے بڑے جہاز 3 انجنوں والے 4 انجنوں والے بھی ڈوب جاتے ہیں۔ جب اس کا حکم ہے اس وقت وہ کشتی چل رہی ہے۔ جب اس کا حکم ہوتا ہے کہ بس ختم، تو ساری کی ساری ٹیکنالوجی وہاں جواب دے جاتی ہے اور کشتیاں ڈوب جاتی ہیں۔ اور پھر فرمایا وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ، پھر ہم نے پانیوں کو مسخر کیا ہے، تمہارا تابع فرمان بنایا ہے۔ یہ سمندر جو بہہ رہے ہیں ان کی سطح کوئی 10-15 فٹ اوپر چلی جائے، کون ہے اس کو روکنے والا؟ آن کے آن میں صرف کراچی نہیں ڈوبے گا، سارا ملک ڈوب سکتا ہے۔ جو جس طرح چاہے اتنا بڑا پانی کا ذخیرہ کس طرح خدا تعالیٰ نے اس کو کنٹرول میں کیا ہوا ہے، سال ہا سال سے وہ اپنے حدود کے اندر چل رہا ہے، اس کے کناروں پر شہر آباد ہیں، سامان اتر رہا ہے، آ جا رہا ہے۔ تو یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ انسان کے فکر کی طاقت کو جا کر جھنجھوڑتا ہے۔ دیکھو اور سوچو کہ یہ ہے ہماری دنیا اور اس میں تم رہ رہے ہو، اور پھر لوٹ کر تم نے ہماری بارگاہ میں پہنچنا ہے۔ یہ ساری نشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے سامنے رکھی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ پاک ہماری غلطیوں سے درگزر فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ کام کرا جن سے تو راضی ہے، اللہ پاک ایسے کاموں سے بچا جن سے تیری ناراضگی بڑھتی ہے، اللہ تعالیٰ جن سے تیرا غضب بھڑکتا ہے۔ اللہ پاک خاتمہ ایمان پر فرما، اللہ مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب فرما، اللہ ہر قسم کی محتاجی سے، ہر قسم کی بیماری سے محفوظ فرما، اللہ تبارک و تعالیٰ رزق حلال عطا فرما، اللہ پاک پریشانیوں سے نجات نصیب فرما، اللہ پاک ہمارے والدین کی مغفرت فرما، اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو نیک اور صالح بنا، اللہ ہمارے ملک کی خیر فرما، اللہ پاک سعادت کی زندگی عطا فرما، اللہ پاک شہادت کی موت نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا اللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔
بہت مر گئے.